السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان سب کی زندگی کی ایک مدت مقرر کی۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو سب چیزیں اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ آخرت کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب اس کا خوف رکھتے ہوئے، اس دن کے حساب سے ڈرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اس کی علامات اور نشانیاں بتا دی تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کرتے رہیں، اس کو بھولے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ لہذا ظاہر ہونے والی علامات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم سب ایمان تو رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن ایک فطرت میں انسان کی یہ بات ہے کہ انسان کا دل اسی چیز پر پوری طرح مطمئن ہوتا ہے یا یقین کرتا ہے جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے متعلق شکوک و شبہات کا ہی شکار رہتا ہے۔ اسی بات کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، لیس الخبر کالمعینہ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ سنی سنائی بات آنکھوں دیکھی جیسے نہیں، دیکھنے سے قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں مذکور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی جب قیامت آئے گی تو سب لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا، اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا، کیوں نہیں؟ اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، پھر 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن یقین کے لیے، تسلی کے لیے انہوں نے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ سب عمل ہوتا کیسے ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ انہیں ایک مثال کے ذریعے، ایک تجربے کے ذریعے یہ بات پوری طرح سمجھا دی۔ ہم سب بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں دی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دی ہے اور اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس یقین میں مزید اضافہ ہوتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کو سچ ہوتا دیکھتے ہیں۔ پھر کوئی شک نہیں رہتا کہ اگر آپ نے قیامت کے آنے سے پہلے کچھ علامتیں بتائی ہیں اور ان میں سے کچھ علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ آئندہ ظاہر ہونے والی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی بتائی ہوئی یہ باتیں سچی ہیں تو آپ کی بتائی ہوئی آخرت کی حقیقت بھی بالکل جیسے بتائی گئی ہے ویسے ہی ہے، اور اس سے کوئی فرار نہیں۔
اس دن انسان کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آج ہمارے پاس آزادی ہے کہ ہم ان علامات کو دیکھ کر آخرت کا پورا یقین رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور اس دن کی پوری تیاری کر لیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ علامات قیامت کی خبر دینے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، یقین کی کیفیت بڑھتی ہے۔ جب بھی کوئی علامت عملاً ثابت ہو جاتی ہے تو مومن کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، سورۃ الاحزاب 22۔ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یہ تو وہی چیز سامنے آ گئی، وہی نشانی پوری ہو گئی، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری ہی میں زیادہ کیا۔ تو گویا صرف ایمان نہیں بڑھتا جب کسی نشانی کو انسان دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں جانتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اطاعت کے جذبے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہی دراصل مقصود ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہو جائے اور ہمارے عمل درست ہو جائے، جس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے آس پاس رہنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور پھر الٹیمیٹلی ہم سب کی آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آخرت یا قیامت کی علامات بتائی ہیں۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے، اور اس دور میں فتنے بھی بہت ہیں، ماحول کے اثرات بھی مومن پر پڑتے ہیں، اور یہ چیزیں ایمان میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ لہذا اس ایمان میں اضافے کے لیے، مثلاً اللہ پر ایمان کے لیے کائنات کی بے شمار نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان جب ہمارا کمزور پڑنے لگتا ہے، یا اس کو ہم نظر انداز کرنے لگتے ہیں، یا اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے نہیں، تو آپ کی بتائی ہوئی ان علامات اور نشانیوں کو دیکھ کر ایک دم ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور یہ تو ہو رہا ہے، اس کا مطلب اگلا سٹیپ بھی ہونے ہی والا ہے۔ تو بہرحال علامات قیامت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سامنے جا بجا ایسی چیزیں پیش کر دی جائیں کہ جن سے ایمان بالآخرت بار بار مضبوط ہوتا رہے، اور جب ایمان بالآخرت مضبوط ہوتا ہے، جب یہ یقین بڑھتا ہے کہ حساب ہوگا، بدلہ ملے گا، تو انسان سوچ سمجھ کر عمل کرتا ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ پھر اسی طرح ان علامات کو پڑھنے سے اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک اپنے بندوں پر قیامت قائم نہیں کرے گا، اگرچہ وہ اچانک ہی آئے گی کیونکہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں، لیکن اس کی علامات دیکھ کر ذہنی طور پر لوگ تیار ہوں گے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی علامت ظاہر کیے بغیر قیامت کو اچانک قائم کر دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر شفقت ہے اور رحمت ہے، اور یاد دہانی کرانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف توبہ کرتے رہیں اور اس دن کی تیاری کرتے رہیں۔ اسی لیے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کچھ علامات مقرر کی گئی جو قیامت آنے سے پہلے واقع ہوں گی اور اس کے بعد قیامت آئے گی، تاکہ لوگ غفلت سے جاگ اٹھیں اور اپنے معاملات میں احتیاط اختیار کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ علامات قیامت کا مقصد نفس کو اور زیادہ بیدار کرنا ہے، کیونکہ نفس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ خواہشات اس کو مغلوب کر لیتی ہیں، وہ برائی کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جس چیز کی خواہش کرتا ہے پھر انسان اس طرف قدم اٹھانے لگتا ہے۔ تو قیامت کی علامات میں سے جب کوئی علامت جان لی جاتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ قیامت کے مزید قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو جو ہی کوئی علامت واقع ہوتی ہے تو انسان کا دل ڈر جاتا ہے، انسان کا نفس اور زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، اس میں ایک آگہی آ جاتی ہے، پھر نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر آخرت کو بھولے ہوئے ہوں تو نفس ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ پھر نفس فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے نہ صرف پیش آنے والے واقعات اور خاص طور پر فتنوں کا ذکر کیا، بلکہ ان فتنوں میں کرنے کے کام بھی بتا دیے کہ پھر کرنا کیا ہوگا۔ تو آپ کی ان تعلیمات کی روشنی میں ہم فتنوں کا سامنا کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پریپیئر کرتے ہیں
کہ ہم ان فتنوں سے بچ کر اپنے دامن کو بچا کر صحیح سلامت اس دنیا سے گزر جائیں. پھر اسی طرح انسانی تربیت میں یا نفس کی تربیت میں ان علامات کا علم فائدہ مند ہوتا ہے. تو علامات قیامت کے فوائد میں سے ایک فائدہ کیا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے. یعنی تزکیہ اور تربیت کا عمل کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے برے خیالات نکالے جائیں اور اچھے خیالات اس میں ڈالے جائیں، اچھے خیالات کی نشو نما ہو. تو ماحول کے اثر سے جو پولوشن ہوتی ہے، جو نفس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، علامات قیامت کا بیان پڑھ کر ان کی صفائی اور تطہیر ہونے لگتی، تزکیہ کا عمل ہونے لگتا ہے اور دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے. اور جن چیزوں کو نفس عام طور پر چھوڑ نہیں سکتا اور جن چیزوں کے لیے ہلکان ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو انسانی نفس کی تربیت کے لیے یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح انسان برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نافرمانیوں سے دور ہو جاتا ہے. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ علم. پھر اسی طرح ایک اور فائدہ یہ ہے، یعنی علامات قیامت کا علم ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم ازواج، اولاد، رشتہ داروں اور تمام بہن بھائیوں کی تربیت کریں اس خالص علم کی روشنی میں جو علامت قیامت کا ہمیں دیا گیا ہے. پھر اسی طرح نیکیوں میں سبقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. انسان جب اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے تو انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اچھے اچھے کام کرے جو اس کو کل قیامت کے دن فائدہ دیں. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے. تو یہ رغبت اور خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آخرت کی یاد سے پیدا ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے. وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. کیونکہ جس کے اندر معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، آخرت کے دن کو جانتا ہوگا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر اس سے بھول ہو جائے تو واپس پلٹے گا کہ میرا راستہ کچھ اور ہے. تو کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم اور اطاعت گزار ہے. اللہ سے ڈرنے والا موت سے پہلے نیک اعمال کی طرف سبقت کرتا ہے اور وہ دنوں اور گھڑیوں کو غنیمت سمجھتا ہے، یعنی اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے. علامات قیامت کے علم سے انسان کے اندر اپنے فرائض کے ادا کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. عام طور پر انسان ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے تو اس کی نمازوں میں بھی خشوع پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر صبر بھی آتا ہے، اس کے اندر اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون. اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو. بلا شبہ نماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، اور یہ عاجزی قیامت کے ڈر سے ہی پیدا ہوتی ہے. جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. تو نماز میں خشوع پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ یقین پختہ نہ ہو کہ ہم واپس جانے والے ہیں اور ایک دن رب کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے. اور رب سے ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب ملاقات ہوگی تو رب حساب لے گا اور پوچھے گا کیا تم نے یہ بھی غلطی کی تھی، کیا یہ بھی گناہ کیا تھا، کیا یہ بھی کیا تھا. ساری زندگی کا نام اعمال اس کو دکھا دیا جائے گا، یہ سب کچھ کیا تھا، اور انسان کے پاس کوئی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس میں سے کسی بھی غلطی کا انکار کر سکے. اور اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ شرمندگی کے مارے، ڈر کے مارے کہ اب تو میں گیا، اب تو میری معافی نہیں، اب کیا بنے گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت کی وجہ سے فرمائے گا قد سترتها فی الدنیا، میں نے دنیا میں بھی ان گناہوں کو ڈھانپ دیا تھا اور آج بھی میں ان کو ڈھانپ رہا ہوں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے جس کے حق میں چاہیں گے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تو انسان جب اس دن کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کی عبادت میں بھی خشوع آتا ہے، اس کے اندر اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے اعمال کے اندر بھی بہتری آتی ہے، اور خصوصاً فرائض کی ادائیگی میں. اسی طرح سورۃ الانعام میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی پہلی کتابوں کی بھی، اور تاکہ تو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائے، خبردار کرے، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا آخرت کا یقین ہمیں قرآن پر بھی صحیح معنوں میں ایمان لانا سکھاتا ہے، اور وہی لوگ پھر قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس میں تدبر کرتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے واپس جانا ہے تو اس زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق ہی گزارنا ہوگا، اور وہ پورے شوق اور ذوق اور توجہ کے ساتھ پر قرآن کو پڑھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، کس طرح مخاطب ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس نے ہمیں کیا گائیڈ لائنز دی ہیں، کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو قرآن پر بھی حقیقی معنوں میں وہ ایمان لاتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ آگے حساب کتاب کا فکر ہوگا تو انسان اس کی تیاری کرے گا، اور اس کی تیاری کے لیے اس مینول کا پھر پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر تیاری نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ان کے عمل میں سب سے بڑی تبدیلی کیا آتی ہے جو آخرت پر ایمان لانے والے اور اس کتاب پر ایمان لانے والے، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت شروع کر دیتے ہیں، ان کی اوقات کی حفاظت، ان کی شرائط، ان کے فرائض، ان کے مستحبات، ان کے اوقات، ہر چیز کی پھر حفاظت کرتے ہیں، اور یہ چیز انہیں پھر آخرت میں کام آئے گی۔ پھر نہ صرف یہ کہ انسان آخرت کی فکر سے حقوق اللہ ادا کرتا ہے بلکہ حقوق العباد کی بھی فکر کرتا ہے۔ یہ جو دنیا میں ظلم نظر آتا ہے اور فساد نظر آتا ہے، یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ لوگوں کا آخرت پر صحیح یقین نہیں۔ اگر وہ یقین ہو تو پھر انسان کسی کا حق نہ مارے، پھر یہ ظلم نہ ہو، پھر یہ ناانصافیاں نہ ہو، یہ بے وجہ قتل نہ ہو۔ جب انسان کو پتا ہو کہ میں کہیں پکڑا جاؤں گا اور مجھ سے حساب ہوگا تو پھر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ تو سورۃ الرعد میں فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو توڑتے نہیں، اور جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، یعنی جن جن چیزوں کا، خصوصاً رشتہ داریوں کا، تعلقات کا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی انسان کے حق میں کوئی ڈنڈی ماری، کوئی زیادتی کی، ظاہری یا چھپ کر، یا کہیں خیانت کی، یا کہیں کوئی اذیت دی کسی بھی طرح کی، چاہے فزیکلی یا ایموشنلی کسی کو ٹارچر کیا، تو آگے پکڑ ہونے والی ہے، آگے کوئی ہے جو چیک کرے گا اور پھر ایک طرف لے جائے گا، تو جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ تو یہ آخرت کی فکر اور آخرت کی علامات کا علم انسان کو بارہا اپنے اعمال کا حساب لینے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کو یہ پتا چل جائے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، وہ اپنی آرزوؤں کو کم کر دیتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی چیز کے لیے اتنا تردد کیا کہ اس کی تیاری میں اپنے ساری قوتیں لگا دیں، کیوں نہ اس جگہ کو بہترین طریقے سے تیار کریں جو ہمیشہ کے لیے ہماری ہے۔ لہٰذا ایسا انسان ہر دم اپنی غلطیوں پر توبہ کرتا رہتا ہے اور دنیا سے اٹریکٹ ہو کر غلط کام نہیں کرتا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری دنیا میں سے جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے وہ نکل گیا ہاتھ سے، گویا تھا ہی نہیں۔ اب اگر ہماری 30-40 سال کی بھی زندگی ہو تو وہ کہاں ہے، وہ صرف نمبر باقی ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، نکل گیا نا وہ حصہ ہمارے ہاتھ سے۔ ایسے جو باقی بچا وہ بھی نکل جائے گا ایک دن۔ تو پھر انسان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ برف پگھل رہی ہے اور یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہی چلا جا رہا ہے، نکلتا ہی چلا جا رہا ہے، تو پھر انسان جانے والی چیز کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ملنے والی اور باقی رہنے والی چیز سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم جاننے کے باوجود چونکہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بدلتے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں آخرت کی تیاری میں مددگار علم ہے، یہ اس دن کی تیاری کے لیے، یعنی آخرت کے سفر کے لیے اور آخرت کے گھر کے لیے تیاری کرنے میں یہ علم مددگار ہے علامات قیامت کا۔ بہت بڑا مقصد ان علامات قیامت کی نشانیوں کو پڑھنے کا کیا ہے کہ ہم اپنے آخری گھر کی تیاری کی فکر کریں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو بخاری کے شارح ہیں، علامات قیامت یعنی قیامت کی علامات کو پہلے ظاہر کرنے میں غافل لوگوں کو جگانا مقصود ہے۔ جیسے عام طور پر کوئی سویا ہوا ہو اور اس کو کہیں جانا ہو تو ہم اسے اٹھاتے ہوئے صرف یہ نہیں کہتے کہ اٹھ جاؤ، ہم یہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ، اتنے منٹ رہ گئے ہیں، کہیں تم اپنی فلائٹ مس نہ کر دو۔ تو وہ جو اس سے پہلے کے حصے ہیں اور ابھی تم کو نہانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، یہ اور یہ بھی کرنا ہے،
تو وہ جو پریپریشن ٹائم اور اس میں پیش آنے والے جو کام ہیں ان کی طرف کیوں توجہ دلاتے ہیں؟ تاکہ انسان اس اصل مقصد سے پیچھے نہ رہ جائے. تو ابن حجر کہتے ہیں اور ان کو توبہ اور آخرت کے گھر کی تیاری کی ترغیب دینا ہے. تو بار بار ان علامات کا تذکرہ جو ہے یہ اصل زندگی کی فکر پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر. سورۃ العنکبوت 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. تو جب انسان جان لیتا ہے تو پھر اسی کو گھر سمجھتا ہے اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، اور انسان اصل رہائش کی جگہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے پراپر تیاری بھی کرتا ہے، یعنی جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے. وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی. وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، اور وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں. یعنی دنیا میں انسان کے جسم ہمیشہ کے لیے بنائے نہیں گئے، اسی لیے ان کے اندر مسلسل تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، بالآخر وہ ختم ہو جاتے ہیں، فنکشنالٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن آخرت میں جو جنت ہو یا جہنم، ان میں جو جسم بنے گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام کرنے والے ہوں گے. تو قیامت کے مراحل کی بہتر انداز سے تیاری ہو سکتی ہے اگر ان مراحل کو جانا جائے. ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے جس کا سب سے اچھا اخلاق ہو. سب سے افضل مومن کون ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. انہوں نے کہا کون سے مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہے. تو الحمدللہ آپ سب جو یہ لیکچر سن رہے ہیں، جو یہ کورس پڑھ رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، اور آپ اس موت کی اور آخرت کی اور قیامت کی تیاری کے لیے ان علامات کو جان رہے ہیں. اور یہی مقصد ہونا چاہیے. دس نالج از ناٹ فار فن، کہ ہم طرح طرح کی باتیں پڑھیں اور کہیں او یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی ہونے والا ہے اور یہ ہو گیا اور وہ نہیں ہوا اور یہ بھی ہو جائے گا، اور پھر ان چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیں اور پھر دنیا کے کچھ مختلف واقعات اور حادثات کو ان پہ فٹ کرنا شروع کر دیں. یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد اس کو پرسنلی لینا ہے. واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں لیکن اس علم کو اپنی ذات پر منطبق کریں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، میرا کیا رول ہے. اپنی اس زندگی سے اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے. تو یہ ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہمیں وہاں کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے، اور وہ سامان کیا ہے؟ عمل صالح اور تقویٰ ہے. سورۃ الحشر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو آپ دیکھیے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو انشاءاللہ علامات قیامت کا علم آپ کو کل کی تیاری میں مدد دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ اس کی تعلیم دی تھی، ان کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ حدیث جبریل سے ہمیں اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے. اور جبریل علیہ السلام کا آنا اور آپ کا جواب دینا کس مقصد کے لیے تھا؟ آپ نے فرمایا بے شک یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے. تو آپ نے باقاعدہ اس کی تعلیم دی. عمر بن خطاب کہتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا، انتہائی سفید کپڑے اور بال نہایت کالے تھے، اس پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا. یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں بھی آپ کی رانوں پہ رکھ دی، یعنی بالکل جھک کے آگے بیٹھ گیا. اور بہت سے سوال تھے جن میں سے ایک سوال یہ تھا اے محمد مجھے قیامت کے متعلق بتائیں. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. تب اس نے کہا مجھے اس کی علامات بتا دیں، اس کی علامات بتا دیں، کیونکہ آپ کو قیامت کا علم تو نہیں لیکن علامات قیامت کا علم بہت اچھی طرح دیا گیا ہے.
تو آپ نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے کہ پاؤں اور جسم سے ننگے فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگیں گے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن یہاں مقصود کیا ہے کہ آپ نے علامات قیامت اس وقت صحابہ کے سامنے بیان کی جبریل علیہ السلام کے سوال کی شکل میں. علم دینے کا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے کہ دو لوگ بیٹھ کر گفتگو کریں اور سننے والے ان کی باہمی کنورسیشن سوال جواب سے سیکھیں. پھر وہ چلا گیا. پھر کچھ عرصہ ہم ایسے ہی رہے. آپ نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں خبر ہے وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. صحابہ کرام کا اطمینان قلب آپ دیکھیے. اگر ہماری مجلس میں کوئی اجنبی شخص آ جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، پھر جس کی مجلس میں وہ آیا ہوتا ہے اس کو پوچھتے ہیں. یہ غیر ضروری چیزوں پر ہماری توجہ کتنی زیادہ ہوتی ہے. یہاں صحابہ کرام کو یہ تجسس ضرور ہے کہ یہ بندہ نہ جانا پہچانا ہے اور نہ ہی مسافر ہے، تو پھر یہ ہے کون؟ لیکن کوئی بھی یہ جرأت نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کرے. اور جب آپ خود فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے تو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیا ٹرسٹ تھا، کیا اعتماد تھا، کیا یقین تھا کہ کسی مقصد کے تحت ہی یہ کام ہوا ہے. اور یہ پورے اعتماد کی علامت ہے. اور پھر جو کچھ وہ سکھا کر گئے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے. اب میں ذکر کروں گی کچھ علامات قیامت کی اقسام کا کہ کتنی قسم کی علامات ہیں یا نشانیاں ہیں. تو علامات قیامت کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلی قسم ہے علامات صغرا. صغرا کہتے ہیں چھوٹے کو، چھوٹی نشانیاں. اور ان کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، ایسی نشانیاں جو واقع ہو چکی ہیں، یعنی یہ وہ علامات ہیں جو اب تک ہو چکی ہیں اور گزر چکی ہیں، اور انہیں قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے بہت پہلے ہونے کی وجہ سے چھوٹی علامات کہا جاتا ہے. مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، مدینہ میں ایک ہولناک آگ کا ظاہر ہونا، وغیرہ وغیرہ. نمبر 2، ایسی نشانیاں جو واقع ہو رہی ہیں، یعنی ظاہر ہو رہی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی ابھی تک، بلکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کو بھی علامات صغرا کہا جاتا ہے، چھوٹی نشانیاں. ان میں سے بعض کیا ہیں؟ لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا، ننگے پاؤں ننگے بدن بکریوں کے چرواہوں کا بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، 30 جھوٹے مدعیان نبوت دجالوں کا ظاہر ہونا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہیں علامات صغرا. نمبر 1 جو واقع ہو چکی، اور نمبر 2 جو ہو رہی ہیں اور ہوتی چلی جائیں گی جب تک کہ ساری پوری ہو جائیں. دوسری قسم کی علامات علامات کبریٰ ہیں. یہ وہ علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ 10 نشانیاں ہیں. اب تک ان میں سے کوئی بھی نشانی ظاہر نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے بعد پھر قیامت بہت جلد آ جائے گی. تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا، چھوٹی نشانیوں میں اور بڑی نشانیوں میں؟ کہ بڑی نشانیاں جب واقع ہو جائیں گی تو فوراً بعد قیامت آ جائے گی، اور ان علامات کے اثرات لوگ شدت سے محسوس کریں گے. یعنی وہ کوئی ڈھکی چھپی علامتیں نہیں ہوں گی. ابھی تو بہت سی ایسی علامات ہیں جو گزر چکی ہیں اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. یعنی بہت سے مسلمان اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اب تک کون کون سی قیامت کی علامات واقع ہو چکی ہیں تو وہ بتا نہیں سکیں گے، پتہ ہی نہیں، کیونکہ محسوس ہی نہیں کیا، علم حاصل ہی نہیں کیا. لیکن بڑی علامات ایسی ہوں گی کہ کوئی بھی اس سے الگ نہیں رہ سکے گا، ہر ایک کو پتہ چلے گا. تو جہاں تک چھوٹی نشانیوں کا تعلق ہے تو یہ وقوع قیامت سے کافی عرصہ پہلے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں واقع ہوتی رہیں گی. بعض لوگوں کو ان کا پتہ چل جائے گا اور بعض کو ان کا شعور نہیں ہوگا. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں ان کا شعور ہو جائے، ہم ان کو پہچان جائیں اور ہمارے یقین اور ایمان میں اضافہ ہو اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہو اور ہم نصیحت پکڑیں. تو علامات صغرا جو ہیں وہ بعض لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، بعض کو نہیں پتہ ہوتی، اور کبریٰ جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہیں گی. علامات صغرا اور کبریٰ کے درمیان کتنا فرق ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن علامات کبریٰ اور قیامت کے درمیان پھر تھوڑا ہی فاصلہ رہ جائے گا. تو ہم دیکھیں گے علامات قیامت صغرا پہلی قسم، اور ان میں سے وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں. ان میں سب سے پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اور آپ کی وفات ہے. سورۃ محمد میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر آنے میں بھی ایک نصیحت ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً
فقد جاء اشراطها، کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ اچانک آ جائے؟ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وحی کے ذریعے سورت محمد کے اندر بتایا جانا کہ علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، تو اس پر علماء کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلی علامت خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے. امام قرطبی کہتے ہیں قیامت کی پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ آپ نبی آخر الزمان ہیں اور آپ کے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی آنے والا نہیں. ابو جبیرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے قیامت کے قریب مبعوث کیا گیا ہے، یعنی آپ کے بعد دنیا کی زندگی کا وقت کم ہوگا بنسبت اس کے جو آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کا وقفہ تھا یا عرصہ تھا، وہ عرصہ یا وقفہ زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت فی نسم الساعہ، مجھے قیامت کے قریب مبعوث کیا گیا. تو نسمہ کا لفظ یہ نسیم سے ہے. نسیم ہلکی پھلکی ہوا کے چلنے کے ابتدائی وقت کو کہتے ہیں، یعنی ہلکی پھلکی ہوا جب چلتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ شاید کوئی بادل وغیرہ آ رہے ہیں، پھر شاید بارش ہو، تو اس سے یہ لفظ نسمہ ہے. یعنی میں قیامت کی علامتوں میں سے ابتدائی علامات میں مبعوث ہوا ہوں، اور ان علامتوں کا ظہور ہلکا پھلکا اور کمزور ہے ابھی، یعنی بہت کم ہے علامات. ایک اور قول یہ ہے کہ نسمہ نسمت ان کی جمع ہے اور نسمہ روح کو کہتے ہیں، یعنی میں ان ذو ارواح لوگوں میں بھیجا گیا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے سے کچھ پہلے پیدا کیا ہے، یعنی آخری لوگوں میں. گویا آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں بنی آدم کی آخری نسل میں مبعوث ہوا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اپنے اور قیامت کے قریب ہونے کی خبر دی. صحیح بخاری میں آتا ہے سہل بن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس قدر نزدیک بھیجے گئے ہیں. آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا پھر ان کو پھیلا دیا، یعنی 2 انگلیاں اکٹھی کی پھر ان کو الگ کر دیا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی، حتیٰ کہ ایسے لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں، اور فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح یا شام تمہیں آ لے گا، یعنی آخرت کی اتنی فکر دلاتے تھے. اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے، یعنی لوگوں کو خبردار کرنے کا ایک انداز تھا کہ اب دنیا کی مہلت یا مدت یا عرصہ زیادہ باقی نہیں رہا، دنیا جلد ختم ہو جائے گی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب قیامت ہی آئے گی. تو ان 2 انگلیوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں انگوٹھے اور سبابہ یعنی جو شہادت کی انگلی، اس کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہے. پھر سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی جو رنگ فنگر کہلاتی ہے، اس میں آپ دیکھیں اچھا خاصا فاصلہ ہے. پھر اس کے مقابلے میں تھوڑا کم ہے مڈل فنگر اور رنگ فنگر کے درمیان، لیکن سب سے کم فاصلہ ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے جو سبابہ اور وسطیٰ کہلاتی ہیں. وسطیٰ مڈل اور سبابہ جس سے اشارے کیے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ دیتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اب تک کافی زمانہ بیت چکا ہے، لہٰذا قیامت اور بھی قریب آ گئی ہے. یعنی اگر آپ اپنے دور میں 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ قریب ہے، تو پھر 1400 سال بعد تو اس کی نسبت بھی قریب ہو گئی. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ وہ میدان عرفات میں وقوف کر رہے تھے. وقوف کہتے ہیں عرفہ کے دن کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے کو زوال کے بعد. یہ حج کا ایک اہم رکن ہے، وقوف عرفات میں ٹھہرنا. انہوں نے سورج کو دیکھا جو غروب کے لیے ڈھال کی طرح لٹک آیا تھا، اور وہ اسے دیکھ کر رونے لگے اور خوب روئے. ایک آدمی نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، آپ کے ساتھ مجھے کئی مرتبہ وقوف کا موقع ملا ہے، لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ اتنا روئے ہوں. انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، وہ بھی اسی جگہ پر وقوف کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا تھا اے لوگو، دنیا کی جتنی زندگی گزر چکی ہے اس کے بقیہ حصے کی نسبت صرف اتنی ہی ہے جتنی اس دن کے بقیہ حصے کی گزرے ہوئے دن کے ساتھ. یعنی صبح سورج نکلتا ہے تو سمجھے وہ زندگی کا یا دنیا کا آغاز ہے، پھر پورے آسمان سے گھومتا پھرتا ہوا زوال کے بعد جب غروب کے قریب پہنچتا ہے تو غروب ہونے کے تھوڑی دیر پہلے کا جو سورج تھا جو ڈھلکا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیامت کے قریب آنے کو سمجھایا. تو ابن عمر کو وہ بات یاد آ گئی کہ اب دنیا کی بڑی مدت باقی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے دنیا جتنے بھی سال ہو، مثلا ہو سکتا ہے another 1400 years آ جائیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ بڑی نشانی ابھی تک کوئی ظاہر نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت سی ہیں کہ قیامت آ رہی ہے. تو سپوز کہ 1400 سال بعد قیامت آئے گی، ابھی نہیں آتی، خیر ہے، کوئی فکر کی بات نہیں. ہم 1400 سال نہیں جیئیں گے، ہمیں مر جانا ہے. اس سے پہلے جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد تو آگے ہی آگے کا سفر ہے، پیچھے کوئی تھوڑی پلٹ سکتا ہے. لیکن اوور آل بھی دنیا کا خاتمہ جو ہے، جو قیامت کے ساتھ ہوگا، وہ بھی قریب ہی ہے. پھر اسی طرح آپ کی پیدائش کے ساتھ ساتھ آپ کی وفات بھی قیامت کی نشانی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، عوف بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، انہیں گن لو. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا ہے. یعنی آپ نے ہمیں ساری باتیں، چاہے وہ قرآن کا سنانا ہو یا وہ احادیث کا بتانا ہو یا علم دینا ہو، وہ صرف کسی کلاس روم سیٹ اپ میں نہیں تھا، بلکہ عملی زندگی میں کام کاج کرتے، کیونکہ آپ نے بیک وقت بہت کچھ کرنا تھا. آپ فوجوں کو خود لیڈ کرتے تھے، آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے، آپ تعلیم بھی دیتے تھے، آپ ازواج کا خیال رکھتے تھے، آپ کی گھریلو زندگی بھی تھی. تو بہت ساری چیزوں میں آپ نے تعلیم کے لیے گھنٹوں نہیں لگائے، بلکہ جو کام جہاں کر رہے ہوتے تھے، کسی سفر پر ہوتے یا کسی غزوے میں ہوتے، تو وہاں بھی تعلیم کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا. اس لیے ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. علم حاصل کرنا صرف ایک کورس کر لینا کی حد تک نہیں ہوتا کہ ہم کسی کورس میں داخلہ لیں، پھر وہ کر لیں اور ایک محدود ٹائم میں کر کے ختم کر کے پھر ہم کہیں کہ ہم نے یہ پڑھ لیا اور بس دیٹس اٹ. نہیں، یہ صرف کنوینئنس کے لیے ہے. بعد کے ادوار میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کیونکہ علماء ہر وقت اویلیبل نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کو آلموسٹ ہر وقت ہی اویلیبل تھے اور آپ پر دین مکمل ہونا تھا، سارا علم اسی وقت لوگوں کو دیا جانا تھا. تو بہرحال بعد میں ہم دیکھتے ہیں امام مالک کی حدیث کی مجلس ہوتی تھی اور علم کے لیے باقاعدہ حلقے بنے. آپ کے دور میں بھی صحابہ کے حلقات ہوتے تھے اور فارملی بھی وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. آپ کی مجلسوں میں آ کے بیٹھتے اور اس کے بعد جب آپ چلے جاتے تو وہ بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، احادیث اور آیات کو یاد کیا کرتے تھے جو آپ کی اس مجلس میں تعلیم ہوتی تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم صرف کلاس روم کی حد تک نہیں ہوتا کہ یہ ایک سنڈے سروس ہے اور اس کے بعد آپ بالکل آزاد ہیں، جو چاہیں کریں اپنی زندگی میں. نہیں، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے. ایک ماں بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت اسی وقت کر سکتی ہے جب سچویشن پیدا ہونے پر اس کے مطابق وہ ان کو رہنمائی دے. اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھنے والے کے لیے کیا مثال دی کہ اس کے گھر کے دروازے پر اگر کوئی نہر ہو اور اس میں وہ نہائے اور پھر وہ اس کے پیل کو چال اتر جائے. تو یہاں مراد نماز سے کہ نماز اس طرح انسان کو نہلا دیتی ہے. تو اس حدیث سے انسپائر ہو کے میں اپنے بچوں کو جب نہلاتی تھی تو اس وقت ساتھ ساتھ جب وہ میل اتر رہی ہوتی تھی ہاتھوں سے یا جسم سے تو ساتھ ہی بتاتی تھی نماز بھی ایسے ہی ہماری میل اتارتی ہے. تو یہ تعلیم جو ہے وہ صرف ایک مخصوص انداز میں بیٹھ کر صرف سننا اور لکھنا نہیں اور اس کے بعد کاپی بند کی، قلم رکھا، لیپ ٹاپ کا فلیپ بند کیا اور اس کے بعد دنیا میں گھس گئے. نہیں، یہ علم دنیا میں جانے کے بعد بھی ہمارے ذہن میں تازہ رہنا چاہیے اور اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے اور حالات اور مواقع کی مناسبت سے بے وقت کی راگنی نہ ہو کہ جب کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس وقت ہم اس کو حدیثیں سنانی شروع کر دیں. لیکن جب جہاں جہاں جو سچویشن پیدا ہو اس کے مطابق تعلیم دیتے رہیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور آپ کہاں تھے؟ غزوے پر، جنگ کا موقع ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غزوۃ الاسرہ کہلاتا ہے، یعنی بڑی تنگی والا سفر تھا. 600-700 میل دور کا سفر تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا اور سواریاں بھی پوری نہیں تھیں اور بہت سی مشکلات تھیں اور پہلی دفعہ مسلمان عربوں سے باہر جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو کئی اعتبار سے یہ غزوہ جو ہے یہ ایک مشکل سچویشن، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض منصبی سے غافل نہیں ہوتے. آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے. اب وہ کسی کام سے آئے ہیں نا، عوف بن مالک کچھ پوچھنے آئے ہوں گے، کچھ بتانے آئے ہوں گے یا کچھ لینے آئے ہوں گے یا کچھ دینے آئے ہوں گے. آپ کسی بھی سفر کو امیجن کریں کہ آپ سب جاتے ہیں کسی ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، بچے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، آپ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں اور پھر
وہ آپ کے کمرے میں کچھ لینے دینے یا پوچھنے کے لیے آتے ہیں. تو کیا ایسے مواقع پر ہم نے کبھی کسی کو کوئی چیز یاد کروائی یا کچھ بتائی؟ جب تک یہ طریقہ ریوائیو نہیں ہوگا اس وقت تک دین ہماری عملی زندگیوں میں نہیں آئے گا. ہم نے اس کو ایک الگ خانے میں بند کر دیا، یہ ہمارا کورس ہے، یہ ہماری تعلیم ہے، اور یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے بچے، یہ ہماری جاب ہے، یہ ہماری شادی بیاہ ہے، یہ ہمارا بزنس ہے. ہر چیز الگ الگ خانوں میں پڑی ہے، ان کے اندر کنیکٹیوٹی نہیں. ان کو باہم کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سب کے اندر پیوریفیکیشن تبھی ہوگی جب ہم اصل سرچشمے سے پانی لے کر ان سب کی تطہیر کرتے رہیں گے. بہرحال اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، ان کو شمار کر لو. نمبر 1 میری وفات. نمبر 2 بیت المقدس کی فتح. نمبر 3 وہ وبا جو تم میں اس طرح پھیلے گی جس طرح بکریوں کی بیماری قواس پھیلتی ہے، قواس قاف اور عین سے. چوتھی مال کی اس قدر فراوانی کہ اگر کسی کو 100 اشرفیاں دی جائیں گی تو بھی وہ خوش نہیں ہوگا، یہ کیا دیا ہے. اور 5ویں ایک فتنہ جس سے عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا. چھٹی نشانی وہ صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی، وہ بے وفائی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تم سے لڑنے آئیں گے، اور ہر جھنڈے تلے 12,000 فوج ہوگی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کی وفات تو ایک نشانی ہے ہی، اور یہاں پر بیت المقدس کا فتح ہونا حضرت عمر کے دور میں ہوا. پھر بیماری کی جو وبا کی بات آپ نے کی کہ بکریوں کی بیماری قواس کی طرح پھیلے گی، قواس الغنم، یعنی بکریوں کو لگ جانے والی بیماری کی طرح تم پر اثر کرے گی. یہ ایسی بیماری تھی جو بکریوں کو لگا کرتی تھی، پھر ان کو موت تک پہنچا دیتی، یعنی وبائی موت جو جانوروں میں برپا ہوتی ہے. تو ایسی ہی موت یعنی ایسی ہی وبا انسانوں میں پھیلے گی اور ان کو بہت جلد ہلاک کر دے گی. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وبائی بیماری امواس کا طاعون تھا جو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں پھیلا، اور یہ طاعون کی پہلی وبا تھی جو دور اسلام میں واقع ہوئی. اور اس میں 3 دن میں 70,000 لوگ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے کہنا چاہیے، کیونکہ جو مسلمان طاعون کی بیماری میں فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. اور امواس بیت المقدس کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے جہاں مسلمانوں کی فوج نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. اور یہ بیت المقدس جو یہ فلسطین کا علاقہ ہے، یہ یاد رکھیے، کسی گھر کی بات نہیں. بیت گھر کو کہتے ہیں عام طور پہ، یعنی وہ علاقہ جس کو اللہ نے برکت دی ہے، مقدس یعنی پاک. تو پہلی نشانی کیا ہوئی؟ آپ کی بعثت. دوسری کیا ہوئی؟ آپ کی وفات. اور تیسری ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یعنی آپ کی امت کا وجود میں آنا. اسماعیل بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لے گئے جو خلیفہ وقت تھا. اس نے ان سے پوچھا، آپ نے قیامت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہو، یعنی تم امت محمد اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح، یعنی اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی. پہلی امتوں میں جیسے بنی اسرائیل ہے اور قوم عاد، سمود اور بہت ساری گزر چکی، لیکن اب اس کے بعد یعنی کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا اور کوئی اور امت بھی نہیں ہوگی. تو اس امت کا ہونا بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت شمار کیا جاتا ہے. تیسرا ہے شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. سورۃ القمر میں آتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری ہو چکی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے انہیں دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. آپ دیکھیں کہ مکہ کے جتنے بھی پہاڑ ہیں، جو لوگ حج عمرے پہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہرا کی جو ساخت ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے. جبل نور جس کو کہتے ہیں، اس کے جو ٹاپ ہے وہ ایک خاص اینگل پر ہے اور بہت اونچی بھی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نشانی مانگی گئی اور آپ نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، تو ایک ٹکڑا ادھر تھا ایک ادھر تھا، بیچ میں ہرا کا پہاڑ تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں موجود تھے کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے. ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے نظر آیا اور دوسرا ٹکڑا اس سے آگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اس کے گواہ بن جاؤ. تو گیا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے، یہ قرآن کا بیان ہے. وانشق القمر، اور چاند شق ہو چکا.
چوتھی ہے بیت المقدس کی فتح. بیت المقدس فلسطین کا علاقہ ہے. یہ وحی کا مرکز رہا ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ. یہاں بہت سے انبیاء آئے اور دفن بھی ہیں. یہ نشانی اور اس کی پیشن گوئی آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کی، جس کے اوپر حدیث گزر چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت بیت المقدس یا فلسطین پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا. یہ مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا. سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور با اختیار حکومت تھی. ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ بیت المقدس تمہارے ہاتھوں فتح ہوگا. ایک انہونی سی بات لگتی، یہ آپ کی پیشن گوئی تھی اور آپ نے اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا. یعنی مطلب کیا تھا کہ جب یہ فتح ہو جائے اور تمہیں یقین آ جائے کہ یہ ہو گیا، آپ کی یہ بات سچی ہوگی، تو قیامت کے آنے کو بھی سچ مان لینا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، وہ بھی آنے والی ہے. بیت المقدس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 16 ہجری میں 637 عیسوی میں فتح ہوا. آپ نے اسے کفر سے پاک کیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی. پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. دوبارہ فتح ہوا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں 583 ہجری میں 1178 عیسوی میں. اور پھر قیامت سے پہلے دوبارہ مسلمان اس کو فتح کریں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب وہاں کے درخت اور پتھر بھی بول کر کہیں گے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے جلدی قتل کر ڈالو. یعنی کچھ حصہ تو ہو چکا پورا اس پیشن گوئی کا، اور کچھ قیامت کے قریب مزید ہوگا. پانچویں نشانی جو آپ نے بتائی وہ بکریوں کی بیماری کی طرح بیماری واقع ہونا، یعنی وبا کا پھیلنا، جو پیچھے حدیث گزر چکی ہے. یہ علامات قیامت میں سے ہے. اس حدیث میں موجود ایک موتان مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے موت بکثرت واقع ہوگی. یعنی جس طرح کسی بھی ایپیڈیمک سے یا پینڈیمک سے لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ بیماری جب پھیلے گی تو ہزاروں لوگ فوت ہو جائیں گے. اور طاعون جو ہے یہ بھی ایک وبائی بیماری ہے، اور اس میں ایک پھوڑا یا سوزش جسم کے کسی حصے میں ظاہر ہوتی ہے. اس کے ساتھ مریض کو شدید درد اور بے چینی ہوتی ہے. یہ حد درجہ کنٹیجیس، متعدی اور مہلک بیماری ہے. تو عوف بن مالک کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لینا، اور ان میں سے ایک موتان کا قعاص الغنم، یعنی بکریوں کے ریوڑ جس طرح متعدی بیماری کی نظر ہو جاتے ہیں، ایسے انسانوں کے گروہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے. اس وبا میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، شرحبیل بن حسنہ، فضل بن عباس بن عبد المطلب، اور بھی دوسرے بہت سے صحابہ. تو بہرحال آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے پڑھنے کا مقصد پورا ہو، ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی پیدا ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمیں اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور خاص طور پر اس تعلیم سے ہماری آخرت پر ایمان مضبوط ہو، تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں اور ہمیشہ کی جنتوں میں صالحین کے ساتھ داخل ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.